الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وترکها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لنا شرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زخرف کا بیان چل رہا ہے۔ زخرف کہتے ہیں سونے کی لشپش کو، سونے کی چمک دمک کو، تو دنیا کی زیب و زینت، خوبصورتی سجاوٹ، ہار سنگار بناؤ سنگار، اس کو زخرف کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا ایسے ہے جیسے سانپ اوپر سے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، زخرف کی مثال ہے۔ سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کسی وقت اپنی یوٹیوب پہ چلے جائیں اور سانپوں کا وہ باب نکال دیں،
پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کی کتنے رنگوں کے سانپ ہیں، کتنے خوبصورت سانپ ہیں، یعنی ان کو تصور کرے کہ ان کا کلر کیسے رب تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا، دوسرے کا تیسرا نہیں ملتا، اور اس کی صفائی ایسے ہاتھوں میں پھسلتا جائے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے دنیا کی مثال سانپ سے دی ہے کہ جس طرح سانپ اوپر سے خوبصورت ہوتا ہے اور اندر سے کوبرا زہر جو ہوتی ہے، یہ اندر سے کتنی زہر ہوتی ہے کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا، اور اوپر سے اتنا خوبصورت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، اور ہماری مثال کیا دی؟ بچہ، بچے کے سامنے سانپ بٹھا دو تو بچے کو کوئی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو جیسے بچے کو سانپ سے کوئی ڈر نہیں، بلکہ اس کے کلر کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کو دیکھ کر وہ پکڑنا چاہے گا، کھیلنا چاہے گا اس کے ساتھ۔ یہ ہماری مثال ہے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کی مثال ہے جو سانپ کی مثال ہے۔ جیسے سانپ کا ڈسا نہیں بچ سکتا، اسی طرح دنیا کا ڈسا بھی نہیں بچ سکتا۔ اس کے بارے میں بے شمار مثالیں تو تب سنائیں جب آپ کے سامنے اس کی مثالیں نہ ہوں۔ ہم تو پرانی مثالیں آپ کو قرآن و حدیث کی تب سنائیں جبکہ دنیا میں آپ کا تجربہ یہ نہ دیکھ رہا ہو کہ جیسے یہ زا کے ساتھ جو چیزیں شروع ہوتی ہیں نا، زر، زمین، زن، یہ ساری جو ہے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اور مثال دیتی ہے جیسے دیتے ہیں لوگ، جیسے عورت جب نکاح کرتی ہے اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے تو تیسرے کے ساتھ نکاح کرتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے چوتھے کے ساتھ نکاح کرتی ہے۔ یہ مثال عورت کی ایسے ہے اس دنیا کی کہ دنیا بھی کبھی ایک کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ آپ جو کچھ پیسہ کسی کے پاس ہے وہ بتائے کہ وہ شروع سے ہی اس کے پاس ہے یا وہ کتنے دروازوں کے چکر لگا کر آپ کے پاس آیا ہے، اور کیا آپ کے پاس وہ ٹھہر جاتا ہے یا پھر آگے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو اس صورت میں رب تعالیٰ جل شانہ نے زخرف جو کہا تو یہ دنیا کی لش پش کو کہا کہ شیطان اس کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، ڈیکوریٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور آپ پھر اس دنیا کو دیکھ کر جو ہے اللہ رسول کی خلاف ورزی کرتے ہو، پھر اللہ کے احکامات بھی پس پوش ڈال دیتے ہو، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی پس پوش ڈال دیتے ہو۔ اسی لیے جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے اس دنیا کو عورت کی مثال دے کر اس کو 3 طلاقیں دی ہیں کہ جیسے عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے خامد کے لیے، اسی طرح انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی اور پھر اس کو کہا کہ اب تو ہمارے لیے حرام ہے۔ تو
جتنے بھی بزرگ دیکھ لیں ان کے اقوال پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کے اور بعد کے، اور کامیاب وہی ہوا جس نے دنیا سے رخ موڑا، اور جس نے دنیا سے محبت کی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ مختصر چیزیں ہیں، اس کے اندر بزرگوں کے کئی واقعات ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، جس سے سن کر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو دنیا سے کتنی نفرت تھی، اور ان کے جو واقعات ہیں وہ سن کر دیکھ کر انسان یقین بھی نہیں کرتا، کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنے پاک صاف کیسے ہو گئے۔ اب مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر پوری زندگی کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آپ پر زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی۔ آپ غزوہ بدر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے غزوات، ابو بکر صدیق کی زندگی کے سارے جہادات، عمر فاروق کی خلافت میں سارے جہاد، عثمان غنی کی زندگی کے سارے جہاد، اور اپنی زندگی کے سارے جہادوں میں آپ نے حصہ لیا، اور ہر جہاد میں آپ کو مال غنیمت ملا، اور مال غنیمت میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہاں جی، پھر آپ کے کوئی اخراجات بھی ایسے نہیں تھے کہ آپ فضول خرچی کرتے تھے، لیکن ساری زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یعنی سورہ غروب ہونے سے پہلے سب کو صدقہ کر دیتے۔ ہاں جی، آپ کا فقر یہ تھا، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اور آپ کے ساتھ ساتھگان کا بھی یہی حال تھا کہ لاکھوں درہم و دینار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آتے، اور آنے سے پہلے تھیلی آتی تو سوالی بیٹھا ہوتا، اٹھا کر اس کو دے دیتے، گنتے بھی نہیں کیا ہے، فرمایا یہ آئی ہے ابھی اور یہ لے جا، اور معذرت اوپر سے کرتے کہ دیر ہو گئی ہے، معذرت اوپر سے کرتے کہ دیر ہو گئی ہے، بلکہ ایک دفعہ تو رونے بیٹھ گئے۔ تو غلام نے پوچھا حضرت روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنا کیوں پڑا، مجھے کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ محتاج ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کو ضرورت ہے تو میں اس کے گھر جا کر بغیر اس کے نکلنے کے، مانگنے کے، سوال کرنے کے، بغیر اس کے ہاتھ بڑھانے کے میں اس کو دے کر آتا، یہ میرے پاس کیوں آیا، اس نے ہاتھ دستے سوال دراز کیوں کیا۔ اور پھر ہم ان کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، ہم بھی نحن رجال وہم رجال، وہ بھی بندے تھے ہم بھی بندے ہیں۔ تو اس رکوع میں جو زخرف کا لفظ ہے وہ بیان کیا گیا۔ قریش مکہ جو تھے وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ہمارا دین دین ابراہیمی ہے۔ یہ سارے قریش کا یہ کلیم تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارا دین دین حق ہے۔ اسی لیے وہ کعبۃ اللہ کے کسٹوڈین اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور حرمین شریفین، حرم پاک مکہ مکرمہ کے وہ متولی تھے، اور
زمزم پلاتے تھے، حاجیوں کی ٹیک کیئر کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے اور لوگ ان کا پورے عرب میں احترام کرتے تھے۔ اور وہ سمجھتے تھے، بلیو کرتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ ہمارا دین بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ذرا ان سے پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا وہ دین اور تمہارا دین ایک کیسے ہے؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا جس کا نام آزر تھا، جس کو قرآن مجید نے اس کو باپ کہا، یعنی باپ آپ کا لفظ جو ہے یہ چچے پر بھی بولا جاتا ہے، تو جب انہوں نے اپنے چچا کو آزر کو کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے چچا جان، جب یہ بت نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو چچا بگڑ گیا، اس نے کہا کہ میرے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سختی کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہو، انی براء مما تعبدون، اب میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نہ میرے چچا نہ میں آپ کا بھتیجا۔ تو آپ نے بتوں کی پوجا کرنے والے چچا کو چھوڑ دیا اور اعلان کہہ دیا کہ اے چچا، میں آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں بری ہوں اس بات سے، میں اس ذات کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور وہ جلد مجھے راہ دکھا دے گا، یعنی جلد مجھے اسٹیبلش کرے گا، میں ساری محتاجیاں میری ختم ہو جائیں گی اور میں جو ہے ایک اچھی جگہ پہ اپنے دین کو اسٹیبلش کروں گا اور رب تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش مکہ، جب آپ کے دادے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچے کو چھوڑ دیا اور بتوں کی عبادت سے بیزاری آپ نے فرمائی، تو جب انہوں نے بیزار ہو کر کہا کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، اور تم اسی ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر تم اس کی طرف غلط منسوب کرتے ہو کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے، یہ دین ابراہیمی کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ انہوں نے بتوں سے بیزار ہو کر علیحدگی اختیار کر لی اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے چچا کو صاف اعلان کر کے علیحدہ کر دیا اور ان سے علیحدہ ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنے دادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار کا کوئی اصول نہیں ہوتا، مسلمانوں کے پاس تو اصول ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو منزل من اللہ کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کفار کے پاس نہ تو کوئی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، یعنی ہندو مشرکین کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی ایسی وحی ہے جس سے ان کا دین جو ہے یہ آسمانی دین ظاہر ہو، اور نہ ان کے پاس کوئی نبی اور رسول ہے کہ جس کی وہ اطاعت کرتے ہوں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی چچے آزر کو اور اپنی قوم کو یہ فرمایا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بے شک ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا۔
مجھے کامیاب فرمائے گا۔ تو اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے، اور آپ کے چچا نے آپ کو پالا، تو جب وہ بت بناتا اور آپ کو دیتا کہ جاؤ یہ سونے کا ہے، یہ چاندی کا ہے، یہ مٹی کا ہے، یہ پتھر کا ہے، یہ تانبے کا ہے، یہ پیتل کا ہے، اس کو جا کر بیچ آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن میں چھوٹی عمر میں بتوں کو لے جاتے، ان کے گلے میں رسی ڈال لیتے اور کھینچتے۔ جب سامنے کوئی پانی کی ندی آتی یا ویلی آتی تو وہاں اس کو ڈبوتے پانی میں اور کہتے اشربی اشربی اشربی، جو ہے بڑا گرم موسم ہے، پیاس لگی ہوگی، پیتا کیوں نہیں، پی، لوگوں کے سامنے کہتے اس کو کہ پی، اس کو تمہیں پیاس لگی، پسینہ آیا ہوگا، پی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے کوئی کھانے کی چیز رکھتے، کہ سارے دن تو میرے ساتھ چل چل کے تمہیں بھوک لگی ہوگی، کھا۔ تو لوگ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بت ہے، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، آپ ان کو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ آپ فرمایا کہ جب ان کو کوئی حص ہی نہیں ہے، جب یہ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہی بتانا مقصود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد جب چاچا کو سمجھایا اور اس کو سمجھ نہ آئی تو آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے فرمایا پھر آپ نے دعا کی، جس کا ذکر سورت ابراہیم میں ہے۔ آپ نے دعا کی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ یہ میرا چچا اور قوم جو ہے بتوں کی عبادت کرتی تھی، اے اللہ میری اولاد کو، مجھے، وَجْنُبْنِي مجھے بچا لے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو بچا لے، کس بات سے؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پوری قوم جو ہے، ایک پورا گروہ ہمیشہ مسلمان رہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خرجت من اصلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات، کہ میں پاک پشتوں سے پاک ریموں میں آیا ہوں، یعنی میرے ماں باپ جو ہے وہ شرک سے پاک تھے، تو میری جتنی بھی نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، اور جتنے نانے دادے ہیں، یہ سارے پاکیزہ ہیں۔ خرجت من اصلاب الطاہرین من اصلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات، کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں میرا نور منتقل ہوتا ہے۔ یہی آیت جو ہے یہ بچا رہی ہے۔ ویسے وہ آتا ہے سورت نمل میں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس کا درس گزر چکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے محبوب ہم نے آپ کو ایک مومن سے دوسرے مومن میں ہم نے آپ کو منتقل کیا۔ ینقل انہ کان ینقل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ساجد الی ساجد، ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدہ کرنے والے کی طرف، یعنی دادا جو تھا وہ بھی مسلمان تھا سجدہ کرنے والا، اس کا بیٹا بھی مسلمان تھا، تو آپ کا نور دادے سے آپ کے باپ میں آیا،
تو پھر اس کے بیٹے میں گیا. تو جتنے بھی یہ نسلیں ہیں ساری من ساجدن الی ساجد، یعنی ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدہ کرنے والے کی طرف آپ کا نور منتقل ہوا. وہاں گزر چکا ہے. لیکن یہاں کیا فرمایا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں کلام باقی رکھا. کون سا کلام؟ فی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ کلام رکھا کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. تو اس لیے آپ کی اولاد میں ایک گروہ حضور علیہ السلام تک وہ مومن رہا، اور کم از کم وہ 7 لوگ 10 لوگ کم از کم علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں 7-10 آدمی مسلمان نہ رہے ہوں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی نسلوں سے انبیاء آتے رہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ فرمایا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دعا مانگی کہ اے اللہ میری اولاد میں یہ کلمہ جو ہے حق کا، اس کو باقی رکھنا، کہ اگر کوئی پھسل بھی جائے تو جب اس کو کوئی تبلیغ کرے تو پھر وہ واپس آ جائے. تو حضور علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ جو تھے وہ مومن رہے. اسی لیے شاید آپ نے کبھی سنا یا نہیں سنا، یہ جمعہ جو ہے، جمعہ کی نماز، یہ اسلام ابھی نہیں آیا. حضور علیہ السلام کے دادے کئی نسلوں پہلے سے انہوں نے جمعہ شروع کر دیا تھا. جمعہ جو ہے اس دن وہ اکٹھے ہوتے، اور اکٹھے ہو کر جو ہے حضور کے دادے جو اپنی قوم کو اکٹھا کرتے جمعے والے دن. اور جو بھی اس کا طریقہ تھا، یہ طریقہ تو نہیں تھا جو آج ہے نمازوں کا، لیکن جمعے کے دن اکٹھے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ جمعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا نے سب سے پہلے ہی شروع کرایا تھا، اور اسی کی پھر مثال چلتی چلتی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ منورہ میں شروع فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے دین اسلام کا، یا حق بات جو ہے یہ میری اولاد میں باقی رہے، اگر کوئی پھسل بھی جائے تو پھر وہ اسلام قبول کر لے. اسی لیے شاید آپ نے سنا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کچھ لوگ تھے قریش کے جو مسلمان تھے، کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے، جن میں حضرت زید تھے. جب وہ گئے ان کے ساتھ جو ورقہ بن نوفل کے ساتھ، ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کزن تھے، اور ان کے ساتھ گئے، وہ بھی حق کی تلاش میں، اور حضرت زید بھی حق کی تلاش میں. جب یہ سیریا گئے تو ان کو حضرت ورقہ بن نوفل کو عیسائی دین پسند آیا، تو وہ عیسائی ہو گئے، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے. لیکن حضرت زید انہوں نے کہا کہ میں تو یہ دین قبول نہیں کروں گا، میں تو وہ دین قبول کروں گا جو اس سے بھی افضل ہوگا. تو انہوں نے وہ دین قبول نہیں کیا. اس کے بعد وہاں سے آئے، ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عیسائی ہو گئے، اور جس کے پاس پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد ان کے پاس جا کر پوچھا، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو وہی چیز نظر آئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی. تو پھر حضرت زید جو ہے پھر یہ دوسرا سفر یمن کی طرف کیا. جب یمن کی طرف گئے تو انہوں نے وہ جو راہب تھا انہوں نے ان کو دیکھا، ان سے پوچھا، ان کی نشانیاں دیکھی، اور کہا کہ تو نے اچھا کیا کوئی دین قبول نہیں کیا. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں ظاہر ہونے والے ہیں، تو ان کے دین کو قبول کر لے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انہوں نے حضور کا دین قبول کر لیا. تو جو قریش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے والدین قریبین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ دین ابراہیمی پر تھے. اور جب حضرت آمنہ جن کی عمر بالکل
غالباً تقریباً 18 سال تھی. حضرت عبداللہ کی عمر 24-25 سال تھی. تو 18 سال کی عمر میں جب حضرت آمنہ نے حضور کو سامنے بٹھا کر جو اشعار پڑھے ہیں، جس کو سیرت ابن شام وغیرہ وغیرہ دوسری کتابوں نے نقل کیے ہیں، وہ سنیں. اس میں کیا ہے؟ سوائے توحید کے اور کچھ نہیں ہے. تو جب وہ کہہ رہی ہیں کہ تو بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، تو حرم اور ہل کا نبی ہے، میرا نام قیامت تک روشن رہے گا، تو دین ابراہیمی پر ہے، اپنے صاحبزادے کو وہ خطاب فرما رہی ہیں. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ مومنہ موحدہ تھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین حضور کے آباء و اجداد میں قریش میں موجود تھا، اگرچہ اکثریت جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی. لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، ان کے کافی لوگ واپس آنا شروع ہو گئے. جیسے یہ فرمایا قرآن نے فی عاقبہ لعلہم یرجعون کہ اے اللہ دین اسلام کا کلمہ میری اولاد میں رکھنا، تاکہ جب کوئی ان کو تبلیغ کرے تو پھر وہ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے. بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر وإنا بہ کافرون. اللہ فرماتا ہے جل شانہ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے انہیں یعنی ان قریش مکہ کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے بہت فائدے دیے. حتیٰ جاءہم، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا، یعنی ہم نے دین اسلام بھیجا. ورسول مبین، اور رسول صاف صاف بتانے والا رسول تشریف لایا. ولما جاءہم الحق، کو جب ان کے پاس حق آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، تو وہ کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ قریش جو ہیں، تو ہم نے ان کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا. آپ باقی قومیں دیکھو جنہوں نے شرک کیا، رب تعالیٰ نے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو ہلاک کیا. لیکن قریش جو ہے اس پورے علاقے میں، یعنی اس پورے علاقے میں تقریباً 3000 سال آپ سمجھ لیں کوئی نبی نہیں آیا. 3000 سال کے عرصے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عرب کی قوم کو کبھی ہلاک نہیں کیا، بلکہ ہم نے نعمتیں دی ان کو پر کسی دشمن کا غلبہ نہیں ہوا، کسی ملک نے ان کو فتح کر کے اپنے ماتحت نہیں کیا. وہ آزادی کی زندگی گزارتے رہے، اور ان کی قوم جو ہے بڑی آزادانہ رہی. تو وہ اگرچہ بت پرستی کرتے رہے، ہم نے ان کو دنیا میں عزت دی. جہاں وہ جاتے وہ لوگ ان کو کہتے کہ یہ حرم پاک کے کسٹوڈین ہیں. کوئی ان کے ساتھ لڑتا نہیں تھا، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہتا تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے. ہاں جی، ان کو مال و دولت ہم نے دیا، ان کی تجارت بڑھائی ہم نے. اللہ فرماتا ہے بل متعت ہؤلاء، ان کے باپ دادا کو ہم نے فائدے دیے. یہی فائدے ہیں کہ ان کو دنیاوی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ان کو عزت دی ہر پورے اس ماحول میں، پورے علاقے میں، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو. یہاں تک، کب تک؟ یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. ایک ٹائم آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور ظاہراً آپ کے ساتھ آپ معجزے دکھائے اور اپنا اعلان نبوت فرمایا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات فرمائے تو وہ کیا کرتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن بجائے ایمان لانے کے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رسول بن جائے. ہاں جی، رسول تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان رسول بن جائے. رسول تو ہونا چاہیے جو فرشتہ ہو، جو آسمان سے اترے، ہم سے مختلف ہو.
یہ ہماری طرح لگتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے. جس طرح کہ سورۃ فرقان میں آیا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا بھی ہے ہماری طرح، بازاروں میں بھی ہماری طرح چلتا ہے. تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو وہ ہونا چاہیے جو ہم سے مختلف ہو، جو ہمیں معلوم ہو کہ کوئی نئی نسل کا آدمی ہے، کوئی نئی نسل کا رسول ہے، جس کی ہم بات سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آئے، کو پتہ چلے کہ کوئی نئی قوم ہے. ہاں جی، اکان، اللہ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. سورہ یونس کی دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے ایک اپنے بندے کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان انذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو کہو کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. لوگ اس میں تعجب کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، سورہ نحل میں، کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ انسانی لباس میں بھیجے اور ان کی طرف ہم نے وحی کی. پھر ایک جگہ پہ فرمایا سورہ یوسف میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ ہم نے اس سے پہلے جو رسول بھیجے بستی والوں میں سے، تو وہ کون تھے؟ وہ انسان تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو حیران ہو رہے ہو کہ یہ رسول کیا انسان رسول نہیں ہو سکتا؟ آپ میرے سارے رسولوں کی لسٹ دیکھ لو، نوح کو دیکھ لو، سمود کو دیکھ لو، اور قوم سمود کے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ لو، قوم عاد کی حضرت ہود کو دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو. آپ میرے سارے انبیاء کا مطالعہ کر لو. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے پہلے وہ کون تھے؟ انسان تھے. جب وہ انسان تھے تو آج ہم نے اگر انسان اپنے محبوب علیہ السلام کو انسانی لباس میں اور بشری لباس میں اور آپ میں سے، آپ کی قوم میں سے بھیجا ہے، تو تم اس کا انکار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ تو جادو ہے. ہاں جی، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اب انہوں نے کہا ہم انکار کرتے، ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اگر ہم مان بھی لیں یہ اللہ کا رسول ہے، تو کیا اللہ کو یہی غریب آدمی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، جو لوگوں کی بکریاں چرا کر گزارا کرتا ہے، جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، جس کی ماں فوت ہو چکی ہے، جو یتیم ہے، جس کا کوئی وارث نہیں ہے، جس کا کوئی مضبوط قبیلہ یعنی اس کے پیچھے نہیں ہے، ہم ہی اس کا قبیلہ ہیں سارے اور ہم اس کے مخالف ہیں. تو اگر اللہ نے قریش میں یا ان دو شہروں میں مکہ اور طائف میں اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو یہاں کتنے کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں. اللہ کو یہی ملا تھا، یہی یتیم، اور اللہ کو یہی فرد ملا تھا جس کو اس نے نبی اور رسول بنانا تھا. مکے میں دیکھو ولید بن عتبہ، جس کے پاس اتنی دولت کے انبار ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اس کو جانتے ہیں. وہ اتنا سیاح آدمی ہے، اتنا شاعر آدمی ہے، اتنا مقرر آدمی ہے کہ اس کو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں. ولید بن عتبہ مکہ کا رئیس ہے، اس کو کیوں نہیں بنایا؟ اور فرمایا کہ پھر عتبہ بن ربیعہ یہ بھی قریش کا سردار ہے، اگر ولید بن مغیرہ کو اگر نہیں بنایا تو عتبہ بن ربیعہ کو بنا دیتا رب تعالیٰ. اس کی دولت بھی بہت ہے، اس کے بیٹے ہیں بڑے مضبوط ہیں، اس کی فوج ہے، یعنی اس کے قبیلے والے اس کی بڑی رعایت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. یہ تو مکے کا نام.
اور اگر طائف میں سے کسی کو لینا ہوتا تو قبیلہ بنی ثقیف کا عروہ بن مسعود، وہ جس نے معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ میں، عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو اللہ تعالیٰ وہی بھیج کر اس کو کہتا کہ تو بڑا کھاتا پیتا آدمی ہے، بڑا قابل آدمی ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ہم تمہیں رسول اور نبی بناتے ہیں۔ اگر اس کو نہیں بنایا تو پھر قبیلہ بنی ثقیف کا حبیب بن عمر ثقفی، اس کو رب تعالیٰ بنا دیتا، وہ بھی بڑا مالدار تھا، اس کو نہیں بنایا۔ اگر اس کو نہیں بنایا تو پھر اسی قبیلہ بنی ثقیف کا مشہور آدمی کنانہ بن عبد یالیل، اس کو بنا دیتا۔ اب طائف کے ان آدمیوں کو، مشہور آدمیوں کو رب نے نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، مکے کے ان دو لوگوں کو اللہ نے رسول اور نبی نہیں بنایا، اور اللہ کی طرف یہ شخص ملا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نبی اور رسول بنا دیا، لہٰذا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو وہی قرآن میں یہ فرماتا ہے وقالو، اور کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور وہ بولے کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ بڑا آدمی کون سا؟ یہ وہ جو ولید بن عتبہ ہے، ولید بن مغیرہ، کیا نام اس کا؟ ہاں ولید بن مغیرہ ہے، یہ عتبہ بن ربیعہ ہے، یا عمر بن مسعود ثقفی ہے، یا کنانہ بن عمر عبد یالیل ہے، یا حبیب بن عمر ثقفی ہے، کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اب رب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ہاں جی، رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم لوگ ہو جو رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے تم ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ جس کو میں رحمت یا یعنی میں نبوت اور رسالت تقسیم کر رہا ہوں، تو تم کو کس نے کہا ہے کہ تم میری اس نبوت اور رحمت کی چیز کو تم تقسیم کرو، کہ جس کو تم چاہو ہم اس کو رسول بنائیں، ہم اس کو نبی بنائیں؟ تم چاہو تو ہم ولید بن مغیرہ کو نبی بنا دیں، تم چاہو تمہارے ووٹ ہوں کہ تم جو ہے مسعود ثقفی کو ہم نبی بنا دیں، تم کہو تو ہم جو ہے کنانہ بن عمر بن عبد یالیل کو بنا دیں، تو تم کو کس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری مرضی کے مطابق رسول بنائیں؟ یہ کوئی کمیٹی کے ممبر تھوڑے ہیں یا چیئرمین شپ تھوڑی ہے کہ جس کو ہم تمہاری مرضی سے بنائیں۔ یہ ہم اپنی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کون اس کے لائق ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس شخص میں رکھنی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس شخص میں رکھنی ہے۔ تو تم کون ہوتے ہو؟ اہم یقسمون رحمت ربک، تم رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہو؟ کہ تم سے پوچھوں کہ اے قریش مکہ اور اے بنی ثقیف کے لوگوں، مجھے بتاؤ میں کس کو نبی بناؤں؟ رب تو تم سے نہیں پوچھے گا۔ ہاں جی، تم کون ہوتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا ہم نے تو جب لوگوں میں ہم نے معیشت یعنی دولت اور دنیاوی نعمتیں، کھانا پینا، رزق، امیری غریبی، حاکمیت، جب ہم نے یہ چیز تقسیم کی دنیاوی زندگی میں، تو ہم نے یہ کسی کے حوالے نہیں کی، ہم نے خود تقسیم کی۔ یعنی کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو مملوک بنایا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو غلام بنایا۔ ہم نے کسی کو بھوکا رکھا، کسی کو سیر کرایا، اور ہم نے کسی کو تاجدار بنایا، بادشاہ بنایا، اور دوسرے کو غلام بنایا۔ یہ دیکھتے نہیں آپ کہ ہم اگر چاہتے تو ساری مخلوق برابر کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو سب کو امیر کر دیتے، چاہتے تو سب کو غریب کر دیتے، چاہتے تو کبھی بیماری کسی کے پاس نہ آتی،
چاہتے تو سارے مریض ہی مریض پیدا ہوتے، چاہتے تو سارے خوبصورت پیدا ہوتے، اگر چاہتے تو سارے کوئی نہ کوئی اس کے اندر خامی پیدا ہوتی، ان کو باج لگ جاتی، کوئی اس طرح کا پیدا کرتے. لیکن ہم نے جو ہے نحنو قسم، ہم نے تقسیم کیا ہے معیشت کو، یعنی جو روزی ہے یہ ہم نے تقسیم کی ہے. کہ آپ دیکھتے نہیں ہو آپ کہ آپ کے پاس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ جتنی محنت کریں، جتنی مزید جتنی محنت در محنت کرتے جائیں، آپ کی نظر میں اگر کوئی امیر آدمی ہے تو آپ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جتنی مرضی محنت کریں. آپ جتنی مرضی آپ انٹیلیجنٹ بن جائیں، جتنے مرضی آپ قابل بن جائیں، جتنے مرضی سمجھدار بن جائیں، جس کو ہم نے حاکم بنایا ہے آپ اس کے مقابلے میں حاکم نہیں بن سکتے، جتنی مرضی کوشش کریں. آپ جتنی مرضی کوشش کریں جو ہے آپ اپنی قوم کو، اپنی ذات کو، اپنی حیثیت کو نہیں بدل سکتے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں اپنے حسن و جمال کو نہیں بدل سکتے. اگر ہم نے آپ کو کسی آپ کے جسم میں کوئی عیب رکھا ہے تو آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اب آپ کسی کی خوبصورت بنایا ہے ہاں جی اور دوسرے کو بدصورت بنایا ہے تو کوئی اس کی چینج کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیاوی چیز ہے جس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس دولت دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اور یہ اگر میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دولت دنیا کی حیثیت نہیں. مچھر کے پر کی پھر بھی کچھ ویلیو ہے، میرے نزدیک دنیا کی ویلیو اس کے برابر بھی نہیں. جب میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور میں نے کئیوں کو بے شمار دولت دی ہے، کئیوں کو نہیں دی، کئیوں کو میں نے حاکم بنا دیا ملکوں کا، دوسروں کو نہیں بنایا. کسی کو میں نے جو ہے افسر بنا دیا، دوسروں اس کے ماتحت کر دیا. جب دنیاوی زندگی میں نے آپ لوگوں کو نہیں پوچھا اور میں نے اپنی مرضی سے یہ باتیں تقسیم کیے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے جب نبوت اور رسالت تقسیم کی تھی تو میں تمہیں پوچھتا؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ جی مکے اور طائف میں اللہ نے ان بڑے لوگوں کو کیوں نہیں نبی بنایا جن کے پاس دولت تھی؟ فرمایا جب میں نے تمہیں دولت دی، کھانے پینے کا دیا، جب اس وقت میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ کس کو دوں کس کو نہ دوں، تو نبی اور رسول بنانے کی میں تمہارے پوچھتا تم سے کہ میں رسول بنانا ہے نبی بنانا میں کس کو بناؤں؟ یہ فرمایا. جب انہوں نے کہا نا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، وہ بولے کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت رب، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ نہیں، ہم نے ان کو اپنی رحمت اور نبوت اور رسالت بانٹنے کے لیے نہیں کہا، یہ ہمارے اختیار میں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان، یعنی دنیا میں زندہ رہنے کا سامان، دنیا کی زندگی کا سامان، دنیا کی زندگی میں ہم نے بانٹا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے اپنی مخلوق میں بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی، یعنی کسی کو اونچا کر دیا، کسی کو نیچا کر دیا، کسی کو مالک کر دیا، کسی کو مملوک کر دیا، کسی کو غنی کر دیا، کسی کو فقیر کر دیا، کسی کو مالک کر دیا، کسی کو محتاج کر دیا، کسی کو بادشاہ کر دیا، کسی کو رعایا کر دیا، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو فقیر کر دیا، کسی کو خوبصورت کر دیا، کسی کو بدصورت کر دیا، کسی کو طاقتور کر دیا، کسی کو کمزور کر دیا، کسی کو تندرست کر دیا، کسی کو بیمار کر دیا. فرمایا جب ہم دنیاوی چیزوں میں ہم نے آپ سے نہیں پوچھا تو نبوت کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے. اور یہ کیوں کیا ہم نے؟ یہ جو ہم نے افراط و تفریط لوگوں میں کیا، اونچا نیچا، یہ کیوں کیا کہ بعض کو امیر بعض کو غریب، کسی کو تھوڑا علم کسی کو زیادہ علم، کسی کو کمزور کسی کو طاقتور، کسی کو زیادہ دولت کسی کو کم دولت، کسی کو زیادہ علم کسی کو کم علم. یہ کیوں کیا؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں.
ایک کو اگر ہم نے بنایا کہ وہ مزدوری کرے تو کیوں بنایا؟ تاکہ جو نواب صاحب ہیں وہ تگاری نہیں اٹھا سکتے، گارا نہیں اٹھا سکتے، وہ بالٹی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ اس کے دروازے پر آئے اور بڑے پیار سے کہے کہ شاہ محمود میرے گھر میں نے دیوار بنانی ہے، ذرا آ کر میری دیوار بنا جا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے نا، وہ اس کے گھر آئے گا، اور وہ کہ سردار جی بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا حکم اور ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ہے جا کر وہ دیوار بناتا ہے، وہ بنا نہیں سکتا، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس یہ محتاج ہے روٹی کا، تو یہ جا کے اس کی دیوار بناتا ہے اور وہ اس کو دیتا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے بڑھائی کے پاس، بھائی میں نے کوئی جو ہے اس کے اوپر بالے اور اس کے اوپر شتیر رکھنے ہیں، تو آ کر اس کو ٹھیک کر۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی نواب نہیں ہے، وہ بھی غریب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں جیسے یہ کمی لوگ اور جو کام کرتے ہیں یا ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، یہ معاشرہ اسی کو کہتے ہیں۔ معاشرہ جو ہے بامفادہ ہے، جو دونوں طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے، یعنی برابر کا کام، کہ معاشرہ دونوں طرف سے ہیلپ ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ ایک پیسے ٹکے کی ہیلپ کرتا ہے، دوسرا محنت مزدوری کی ہیلپ کرتا ہے۔ ایک لوہار ہے، دوسرا درخان ہے، ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور دوسرا جو ہے وہ مزارع ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو یہ ڈفرینسز رکھا ہے قوموں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، ساری میری مخلوق ہے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو محتاج رکھا ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ تو روٹی کا محتاج ہے، وہ روٹی کھانے کے لیے دوسرے کے کام آئے گا، دوسرے نے اپنا کام کرانا ہے، وہ روٹی دے کر اس سے کام لے گا۔ تو فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرے اور یہ معاشرہ چلتا رہے، ہم اس لیے بنایا۔ اور فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پہلا تو تھا نا کہ دنیا میں ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے جب دنیا تقسیم کی تو ہم نے کسی سے نہیں پوچھا، وہ بات ختم ہو گئی۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم بات کرتے ہو رسالت اور نبوت کی، یہ تو ساری زندگی تم جتنے مال اور دولت اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، جتنی دولتیں، عزتیں، بادشاہیاں، جتنے تم فوجیں اور جتنے مرتبے اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، ان تمام کے اکٹھا کرنے کے بعد جو میں نبوت اور رحمت اپنے محبوبوں کو دینے والا ہوں، یہ رحمت اور نبوت اس سے کئی درجہ بہتر ہے۔ تو جب میں نے دنیا کی بات تقسیم کرتے ہوئے تم سے نہیں پوچھا، تو میں رسالت دیتے وقت تم سے پوچھتا کہ میں عبداللہ کے بیٹے کو اور آمنہ کے یتیم کو میں رسالت دینے لگوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اور مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، پوری کائنات سے، پوری دولتوں سے، پوری نعمتوں سے رحمت تیرے رب کی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا، آگے جو 3 آیتیں نا، آخری 3 آیتیں، ان کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی دولت جو ہے، جس وجہ سے اس صورت کا نام زخرف ہے، زخرف، اسی انہی آیتوں کی تفسیر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک دنیا کی دولت کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، بالکل کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے۔ اگر میں چاہتا تو میں کافروں کو اتنی دولت دیتا، اتنی دولت دیتا، اتنی دولت دیتا کہ ان کی چھتیں چاندی اور سونے کی ہوتی، مکانوں کی چھتیں یہ چاندی اور سونے کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں جن پر وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اپنے کمروں مکانوں میں جاتے ہیں، یہ سونے اور چاندی کی ہوتی۔ اور اگر میں چاہتا تو ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کی ہوتے، یعنی میں چاہتا تو میں کافروں کو اتنی دولت دیتا، لیکن میں نے کیوں نہ دی؟ اس لیے نہ دی کہ اگر میں ہر کافر کو اتنی دولت دوں کہ ان کے مکان، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں
سونے کی بن جائیں، ان کے فرش سونے کے بن جائیں، تو پوری دنیا جو ہے نا یہ کفر کی طرف لوٹ جائے گی، پوری دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی۔ تو میں نے ان کو نہیں دیا، ان کو تھوڑی دولت دی ہے تاکہ لوگ جو ہے سارے کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے میں نے دولت کا کچھ حصہ ایمان والوں کو بھی دیا اور کچھ حصہ دولت کا میں نے کافروں کو دیا، لیکن کافروں کو زیادہ دیا اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور مومنوں کو بہت تھوڑے لوگوں کو زیادہ دیا اور کچھ لوگوں کو میں نے بالکل نہیں دیا، ان کو غریب رکھا، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کو میں اتنا دوں گا کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب یہاں جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب تعالیٰ کافروں کو دولت دیتا ہے اور اس لیے نہیں دی کہ سارے کافر نہ ہو جائیں، تو یا اللہ تو سارے مومنوں کو دولت دے دے تاکہ سارے مومن ہو جائیں۔ ہاں جی، تو ساری مومنوں کو کیوں نہیں دے دیتا تاکہ لوگ مومن ہو جائیں؟ تو رب فرماتا ہے کہ میں اپنی عبادت لالچ کے زور پر نہیں کرانا چاہتا، میں اپنی عبادت لالچ کے زور پر نہیں کرانا چاہتا کہ لوگ کہیں جی ادھر پیسہ ملتا ہے تو جا کے رب کو سجدہ کریں گے، دولت بھی لیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے محبوب، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا فقیر نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو جب ہم نے فرشتے بھیجے تو ہم نے دکھایا کہ ادھر دیکھیں ذرا، یہ مکہ کے ساری وادیاں، سارے پہاڑ دیکھیں، یہ سارے سونے کے بن جائیں گے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ بادشاہ نبی بنیں گے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہیں، آپ بادشاہ نبی بن جائیں گے۔ آپ ارادہ فرمائیں کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، ہم یہ سارے پہاڑ دیکھیں دائیں طرف، یہ سارے ہم آپ کو پہاڑ دے دیں گے، سونے ہی سونا ہو جائے گا ہر طرف، یہ سارے میدان جو ہے لہلاتے شاداب جو ہے کھیت بن جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فقیر نبی بنے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، دوست تھے نا، کہا جبریل کیا خیال ہے، آج بڑی آفر ہو رہی ہے، تو عرض کیا کہ نہیں، فقیر ہی ٹھیک ہے، آپ جو ہے دولت نہ مانگے۔ تو کہا یا اللہ میں فقیر نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ کو اس لیے فقر، کتنا فقر کہ روزہ رکھتے ہیں 2 مہینے، گھر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، ہاں جی پیٹ پر پتھر باندھے۔ غزوہ خندق میں صحابہ کہتے ہیں حضور ہمیں تو بڑی بھوک لگی ہے، دیکھ پیٹ پر پتھر باندھا، آپ نے اتارا فرمائی دیکھو یہاں 2 باندھے ہوئے، ہاں جی۔ اور جو ہے کبھی کبھی بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ آپ گھر سے باہر نکل آتے، ابو بکر نکل آتے، عمر نکل آتے، کسی گھر میں کوئی چیز نہیں، ہاں جی کسی کے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ آج دیکھیے امت کا کیا حال ہے، یعنی آج تو لباس اتنا، فوڈ اتنا، رب تعالیٰ نے کتنی فراوانی دی ہے، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ حضور کی اہل بیت کبھی بھی 3 دن سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، سیر ہو کر کبھی کھانا نہیں کھایا 3 دن تک۔ اور یہ فقر آپ کا جو تھا یہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری فقر تھا، جی آپ نے خود دعا مانگی تھی، اللہم احیینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین، مجھے موت دے تو مسکین، اور مجھے جب قیامت کے دن میرا حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ، کیونکہ غریب جو ہے قیامت کے دن یہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، امیر آدمی سے غریب آدمی 500 سال جنت میں پہلے جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فقر اختیاری کیا۔ اسی طرح حضرت علی کا بھی آپ سن رہے تھے کہ ساری زندگی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہوئی، آپ آتے شام سے پہلے گھر سے نکال دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی گھر میں سونا جمع نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال شریف ہوا، پوچھا عائشہ گھر میں وہ 7 دینار آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ حضور پڑے ہیں، فرمایا صدقہ کر دو، نکال دو گھر سے، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں
اور گھر میں دینار اور درہم پڑے ہوں. وہ 7 دینار تھے وہ بھی نکال دیں. آج ہمیں فکر ہوتا ہے کہ ہم مریں گے تو ہم اولاد کے لیے کیا چھوڑ جائیں گے. ہاں جی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتنی دولت ہو کہ ہمارا سانس آسانی سے نکل سکے. دولت زیادہ ہو تو سانس آسانی سے نکل سکے. آپ فرماتے ہیں کہ شب تو وہ چونکہ حضور بیمار تھے وہ پھر مصروف ہو گئی. جب آپ کو افاقہ ہوا تو پھر پوچھا وہ درہم دینار جو تھے وہ صدقہ کر دیے؟ نہیں یا رسول اللہ میں یاد نہیں رہا. فرمایا صدقہ کرو، اس کو نکالو گھر سے. سبحان اللہ. یعنی 7 دینار کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے. ہاں جی، یعنی یہ عالم تھا کہ گھر میں جب وہ صدقہ کر دیا گیا تو وہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اب جب رات ہوتی ہے تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی گھر پہ نہیں، تو پھر ادھار کسی سے یہودی سے حضور کی زرہ رکھ کر پھر وہ تیل منگایا گیا. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اتنی نفرت تھی، آپ کو دنیا سے. اور اسی لیے جو شخص دنیا سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے. کیونکہ یہ جو ہے دولت یہ انسان کو دین سے بہت دور لے جاتی ہے. اس کا حساب دنیاوی طور پر آپ اس کو دیکھ لیں کہ جیسے آپ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، ہر امریکن اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتا ہے. اب ایک وہ ہے جس نے پورا سال کام ہی نہیں کیا، اور ایک وہ ہے جس نے 6 مہینے کام کیا یا سال کام کیا ہے تو بالکل منیمم ویجز پہ کیا. اور ایک وہ ہے جس کے بزنس اور کاروبار اور زمینیں اور انکم جو ہے وہ چاروں طرف سے چھت پاڑ کے آ رہی ہے. اب بتائیے کہ اکاؤنٹنٹ کیا کہتا ہے کہ جس کی 6 مہینے یا 3 مہینے جس نے کام کیا تمہیں تو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیری انکم ہی نہیں ہے یا نہیں. اور جس کو 1 سال منیمم ویجز پہ آیا ہے وہ کہتے ہیں بس مجھے بھیج دے، میں تمہیں آدھے گھنٹے میں فارغ کر دوں گا. ہاں جی، پتہ ہے کہ تو نے کیا کرنا. اور دوسرا کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب یا وکیل صاحب یا فلاں صاحب، وہ کہتے ہیں نہیں ایکسٹینشن لینی ہے، میں نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دیں. ہاں جی، مارچ 15 میں نہیں کر سکتا، سپٹمبر 15 تک کر دے. اور اس میں بھی نہیں اپنا حساب کتاب دولت اکٹھی کر سکتا، کہتا ہے یار تھوڑا اور لمبا کر. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہی حال قیامت کے دن بھی ہوگا. حضور کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے جن کو حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. فرما دیا یہ جنتی ہے. زمین پر جس نے چلتے پھرتے شخص کو دیکھنا ہو جنتی کو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھنا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت کا منظر میں نے دیکھا، سارے لوگوں کو حساب ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف نہیں آیا. میں انتظار کر رہا ہوں تو بڑی دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف آیا. عبد الرحمن آپ کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اتنی دیر. حضور میرے حساب کتاب بہت لمبا چوڑا تھا مال دولت کا، تو مجھے راستے پہ اکاؤنٹنٹ نے روک لیا. ہم نے کہا کہ اس کا حساب پہلے دو پھر آگے یہ دروازہ کراس کرنا ہے. تو میرے دوست دیکھو یہ ہے دولت دنیا کا حساب کتاب. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی، ان کو کوئی پوچھے گا؟ ہاں جی، شان بھی رب تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی کہ حضور کا جھنڈا قیامت کے دن حضرت علی اٹھائیں گے. لواء الحمد جو ہے نا، جس کے آپ کہتے ہیں لواء الحمد، وہ لواء الحمد حضرت علی اٹھائیں گے حضور کا جھنڈا. تو کیا فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں گے، یعنی سارے کافر ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے یعنی کفار کے لیے کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم ان منکروں کے مکانوں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، من فضة، ومعارج، اور سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے، علیہ یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، یعنی پاؤں کے نیچے جو چڑھنے والی سیڑھیاں ہیں وہ بھی ہم سونے چاندی کی بنا دیتے.
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے ہم چاندی کے بنا دیتے ہیں، وَسُرُرًا، اور جو ٹیبل ہیں یا بیڈ ہیں جن کے اوپر بیٹھتے ہیں، کرسیاں ہیں یا جن کے اوپر کھانا کھاتے ہیں، وہ چاندی کے تخت بنا دیتے ہیں، علیہ یتکئون، جن پر وہ ٹو لگا کر صوفے یا تختوں پر وہ بیٹھتے ہیں، وزخرفا، اور طرح طرح کی آرائش بنا کر اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا، ہم ان کافروں کے لیے یہ سب کچھ دے دیتے ہیں ان کو، لیکن ہمیں فکر کیا ہے کہ ساری ایک امت بن جائے گی، سارے کفر کی طرف چلے جائیں گے، تو ہم نے اس لیے ان کو زیادہ دولت نہیں دی، ابھی زیادہ دولت نہیں دی، حالانکہ ان کے پاس کتنی دولت، ساری دولت ہے ہی کفار کے پاس۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کا مال و اسباب ہے، یہ سونے کے دروازے، سونے کی چھتیں، سونے کی سیڑھیاں، یہ سارے لاش پاشی، یہ سونے کے خوبصورت چیزیں، یہ ساری دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور فرمایا اصل میں کیا ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے، قیامت کے دن کی جو زندگی ہے آخرت، وہ تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے، اس پہ کافروں کا کوئی حصہ نہیں۔ تو جو آدمی دنیا میں فقر کی زندگی گزارے گا، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کیسا شاندار مقام ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت احمد بن حنبل کو کسی نے، امام احمد بن حنبل کو کس نے خواب میں دیکھا، تو دیکھا کہ انہوں نے سونے کا پٹکا کمر میں باندھا ہوا ہے اور زمرد اور چمکتی ہوئی موتیوں کی جوتی پہنی ہوئی ہے، اور بڑا خوبصورت لباس ہے اور بڑے خوش ہیں۔ ہاں جی، تو کس نے پوچھا کہ احمد حنبل کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ احمد بن حنبل تو نے میرے قرآن کو مخلوق نہیں مانا نا، اور تیرے پر جتنا عذاب اور تکلیف ہوئی ہے وہ ہماری بارگاہ میں ساری رپورٹ پہنچی ہے، اور ہم آپ سے راضی ہیں، اب تو اس آخرت میں اب سب کچھ تیرے لیے ہے، تو بڑے خوش ہیں۔ تو آپ جتنے بزرگوں کے حالات دیکھیں، سونے کے تختوں پر یہ سارے بزرگ جتنے بھی ہیں جن کو خوابوں میں دیکھا گیا ہے، اور یہ بڑے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، یہ جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں اس دنیا سے، دولت سے محبت نہیں کی، آپ دیکھیں ان کی اخروی زندگی بڑی خوبصورت ہے، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی ان کی بڑی خوبصورت ہے۔ اور اسی لیے آپ بزرگوں کے اشعار سنیں، سلطان باہو کے، بابا فرید کے، بابا بلے شاہ کے اور دیگر بزرگوں کے، تو دنیا کے لیے تو کتنا کہتے ہیں اس کو، کتنی کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنا برا سمجھتے ہیں، ہاں جی، حالانکہ یہ دولت جو ہے اس کے بغیر چارہ نہیں بندے کا، یعنی آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو دولت کے بغیر خرید نہیں سکتے، لیکن مقصد کیا ہے کہ اس میں ایسی مثال رکھو جیسے کشتی پانی میں ہو تو کامیابی ہے، اور پانی کشتی میں ہو تو سب کوئی ڈوب جاتا ہے نا۔ یہ مثال دی ہے کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، کشتی کی بھی ضرورت ہے۔ اب دنیا میں رہو، جتنا آپ کا گزارا ہے، کھانے پینے کے اشیاء، بچوں کی تعلیم کی، تم اچھا کھاؤ، اچھا پیو، خوبصورت جیو، لوگوں کا دین رکھو، لیکن کشتی کے اندر پانی کو نہ آنے دو، دل میں دنیا کی دولت کو گھر نہ کرنے دو، جس سے آپ کی زکوٰۃ رہ جائے، جس سے آپ کی صدقات رہ جائے، جس سے آپ کی نماز رہ جائے، جس سے آپ کے دنیاوی کام، دینی کام رہ جائیں۔ یعنی آپ دولت کے لیے، جاب کے لیے، دولت صرف پیسہ نہیں ہے، جاب ہے آپ کے، یہ مرتبہ ہے آپ کا، یہ جو ہے کیا نام ہے آپ کا جو سٹیٹس ہے، یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں، اگر یہ دین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ سب دولت دنیا ہے۔ اور اگر آپ اچھا رہتے ہیں، اچھا کھاتے، اچھا پیتے ہیں،
غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور دینداری کے کام کرتے ہیں تو دولت کے بغیر تو نہیں چلتے. اب عثمان غنی کا زمانہ دیکھیے کہ انہوں نے کتنی مدد کی. تو دولت دل میں نہ گھر کرنے دے اس کو. آپ دولت کو خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے تو آپ دنیا دار نہیں ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماش و نکرا ہو فرزند و زن. کہ دولت کیا ہے؟ دنیا دین سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. اگر بکھڑ ہے بالکل اور نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ رب کو یاد کرتا ہے، وہ دنیا دار ہے. اور اگر امیر ترین آدمی ہے حضرت عثمان غنی کی طرح، عبد الرحمن بن عوف کی طرح، لیکن وہ دین کے کام اس کی دولت آتی ہے، غریبوں کے کام آتی ہے اور اسلام کی چیزوں پر عمل کرتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار ہے. چیست دنیا از خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. نئے کماش و نکرا و فرزند و زن، بیوی بچے سونا چاندی گھوڑے مال دولت زمینیں بینک بیلنس، اس کا نام دنیا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.